تیسری بنیاد جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے کوشش ہے، جس کو قرآن نے سعی کے لفظ سے تعبیر کیا۔ سعی کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس کو آپ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں، اور یہ کوشش یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو فی الواقع مطلوب ہے۔ کوشش کے اندر دو باتیں شامل ہیں، اور دونوں باتیں اگرچہ بظاہر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں، لیکن دونوں مل کر ہی اس کوشش کے عمل کو صحیح معیار کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس چیز کا آدمی نے ارادہ کیا ہے اس چیز کے مطابق جو کوشش کرنے کا حق ہے وہ اس کی کوشش کرے۔ بس اللہ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کیا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی کوشش کو اوپر لے جانے کی کوشش کرے۔ آخرت کا ارادہ کیا ہے تو من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، جس نے اس کے لیے کوشش کی جیسی کہ اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے تو پھر اس کی کوشش مقبول ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوشش میں وہ کامیاب کتنا ہوا، اس پر کوئی انحصار نہیں، بلکہ کوشش کی جیسی کہ کوشش کی جانی چاہیے۔ تو مطلوب کے لحاظ سے کوشش کو ڈھالنا یہ کوشش کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آدمی مایوسی سے بچے کہ وہ وہی کر سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ بھی فرمایا کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے تقویٰ کرو جیسا کہ تقویٰ کرنے کا حق ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے، اور اس سے آپ اپنے بارے میں بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی صحیح پالیسی اور اصول وضع کر سکیں گے کہ صحیح کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ نتیجہ لازماً حاصل ہو، معیار مطلوب تک آپ یقیناً پہنچیں اور آپ کا عمل لازماً پائے تکمیل تک پہنچے۔ صحیح کے معنی یہ ہے کہ ارادہ مضبوط ہو، عمل کا اہتمام ہو، عمل کی کوشش ہو، اور اس کے بعد آپ کا کام جو ہے وہ کم سے کم آخرت کے نتائج کی حد تک ختم ہو گیا۔ اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ کوشش کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی سب سے آگے بڑھ کر کام سنبھالے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دے۔ ایک سبق جو مجھے بہت شروع میں ملا اور جس کو میں نے ہمیشہ یاد رکھا، جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک اردو کی کتاب میں نظم تھی بارش کا پہلا قطرہ، اور اس کے اندر نقشہ کھینچا تھا شاعر نے بہت تفصیل کے ساتھ کہ دھرتی زمین پیاسی ہے اور جانور پیاسے ہیں، اور مہینوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، کنویں خشک ہو چکے ہیں، نہریں خشک ہیں، اور آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی، اور کروڑوں ٹن پانی جو ہے تو فضا کے اندر تیر رہا ہے۔ پانی کا ہر قطرہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اتنی سارے جانور، اتنے سارے انسان، اتنی ساری زمین، اتنی ساری کھیتیاں اور زراعت ہیں، میرے اکیلے کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ میں سب کو سیراب کر سکوں۔ چنانچہ بارش نہیں ہوتی، پر اچانک یہ قطرہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا کام تو یہ ہے کہ جتنی میری استطاعت ہے میں اس حد تک اپنا فرض ادا کروں۔ چنانچہ وہ کود پڑتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں بارش ایسے ہی ہوتی ہے کہ پہلے یہ قطرہ گرتا ہے اور پھر اس کے پیچھے قطروں کا تار بن جاتا ہے۔ چنانچہ قطروں کا تار بن گیا اور ساری زمین جو ہے وہ سیراب ہو گئی۔ تو یہ کوشش میں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دراصل اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا بس یہ کوشش کا معیار ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ اور تکمیل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کے اندر، اور اس کا بھی ہے، کہیں میں نے ایک حکایت پڑھی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی۔ کسی شخص سے خواب میں کہا گیا کہ صبح تم گھر سے نکلنا اور جو تم کو سب سے پہلی چیز نظر آئے اس کو تم اٹھا کر کھا لیں۔ چنانچہ وہ گھر سے نکلا اور نکل کر اس کی پہلی نظر پڑی تو ایک بہت بڑی پہاڑی سامنے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ پہاڑی میں اپنے منہ میں کیسے رکھ سکتا ہے،
تو کسی نے کہا کہ تم کوشش شروع کرو اور آگے بڑھتے جاؤ. چنانچہ وہ آگے بڑھتا گیا اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا وہ پہاڑی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑی تک پہنچا تو پہاڑی ایک گڑ کی چھوٹی سی گلی بن گئی جس کو اس نے اٹھا کر منہ میں رکھا.